بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شعب ابی طالب کا واقعہ۔ تمام قریش نے یہ طے کیا کہ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیں، ورنہ ہم ان سے بالکل قطع تعلق کر دیں گے۔ مگر بنی عبد المطلب نے اس کو منظور نہ کیا، تو اتفاق رائے یہ عہد نامہ لکھا گیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے بالکل مقاطعہ کیا جائے، رشتے ناطے، نکاح بیاہ، خرید و فروخت سب بند کر دیے جائیں، اور یہ عہد نامہ بیت اللہ کے اندر معلق کر دیا گیا۔ ایک پہاڑ کی گھاٹی جو ابو طالب کی ملکیت تھی، شعب ابی طالب کے نام سے مشہور تھی، میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام رفقا و اقربا کو مقید کر دیا گیا۔ اس وقت ابو لہب کے سوا تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے تمام افراد بلا امتیاز، مسلم اور کافر، سب کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ رہیں اور اس گھاٹی میں مقید و محصور ہو گئے۔ سب طرف سے آمد و رفت کے راستے بند تھے۔ خورد و نوش کا جو سامان تھا ختم ہو گیا، تو سخت اضطراب پیش آیا۔ شدت بھوک سے درختوں کے پتے تک کھانے کی نوبت آئی۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے فرمایا۔ اس مرتبہ ایک بڑے قافلے نے ہجرت کی، جس کی تعداد 83 مرد اور 12 عورتیں بیان کی جاتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ یمن کے مسلمان بھی مل گئے، جن میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کی قوم بھی تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی آل و اصحاب نے تقریباً 3 سال انہی مظالم اور مصائب کے ساتھ بسر کیے۔ اس کے بعد چند آدمی اس عہد کو توڑنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے یہ محاصرہ اٹھانے پر آمادہ ہوئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ اس عہد نامے کو دھمک نے کھا لیا ہے، اور بجز خدا کے نام کے اس میں کوئی حرف نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے بیان کیا، دیکھا تو ٹھیک اسی طرح نکلا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محاصرہ اٹھا دیا گیا۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔